لیکن آج دور حاضر میں ہمارے یہاں پر جو شادیوں کا حال ہے وہ اللہ اپنا رحم فرمائے، سب جانتے ہیں نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے جی، نکاح کرنا کیا ہے بولیے یار؟ نبی کی سنت، نبی کی سنت ہے۔ اچھا مجھے بتائیں سنت رسول ادا کرنے میں شروع سے لے کر اور جب تک نکاح ہوتا ہے، جب تک دین کا کون سا کام ہوتا ہے؟ جی پہلی رات دیکھو، جو بارات جانے والی ہوتی ہے صبح کو، اس شام کو ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے گھروں کا حال، بلکہ اس رات سے نہیں بلکہ اس مہینوں پہلے سے جی جی بے شک کوئی دین کا کام نہیں ہوتا اس گھر کے اندر سوائے بے حیائی کے، ہوتا نا ایسے۔ بڑے مبارک بات کے لائق ہیں یہ ہمارے الیاس بھائی کہ انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس پروگرام کو سجایا۔ بے شک، ورنہ حال یہ آج اس قوم کا، ہماری قوم مسلم کا حال یہ، ان کے کھانے دیکھو تو شریعت سے الگ ہے جی، کھانے کا طریقہ دیکھو شریعت سے الگ۔ ہمارے یہاں پر جو مہمان آتے ہیں اور ان مہمانوں میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لباس دیکھو شریعت سے الگ جی ہے نہیں ایسا؟ جی جی پھر بارات جاتی ہے، بارات کا طریقہ شریعت سے الگ۔ جی یار تم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو اور اس میں کوئی دین کا کام ہی نہیں ہوتا، جی بڑا افسوس ہوتا ہے میں قوم مسلم کو دیکھ کر۔ بس ایک کس وقت دین کا کام ہوتا ہے، کس وقت اللہ یاد آتا ہے، جی اس وقت اللہ یاد آتا ہے جس وقت کے نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی پھر جتنے ہوتے سب نہیں ہوتے۔ ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نکاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ان کو بھی ادھر ادھر، اور چند جو اس کے جو یار دوست ہوتے ہیں نا وہ مزہ خور، وہ نکاح میں بھی مزہ خوری کرتے ہیں۔ یار تو یہ ہم تو پڑھاتے ہیں نا، وہ معلوم ہے جی یہ حال ہے آج قوم مسلم کا۔ یار تم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو، کوئی دین کا کام ہی نہیں کر رہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لوگوں دیکھو کہیں اگر شادی میں جاتی ہیں، ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں، تو اگر کسی بھی شادی میں کہیں بھی جائیں تو سب کی بہو بیٹیاں جاتی ہیں، ہماری بھی جاتی ہے، آپ کی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارا تمہارا فرض ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ پردے کے دائرے میں رہ کر جائے، پردے میں رہ کر جائے۔ جی لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈھول تماشے شریعت میں نہیں، یہ بے پردگی شریعت میں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بے شک، اور جہاں پردہ ہوگا وہاں مکمل ایمان ہوگا، جہاں پردہ نہیں وہاں مکمل ایمان نہیں۔ بے شک، صحیح اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اقبال؟ حضرات میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں، صاف بات جو کہہ رہا ہوں اس وقت، جی ابھی صرف جنت میں پہنچا دوں تو بہت اچھا ہو جاؤں گا، ابھی ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت بھی بلند کرنا لگا جاؤ گے، لیکن یہ جو آپ کی رگ پر جو ہاتھ رکھ دیا ہے، لیکن اگر میں اچھا لگوں نہ لگوں، لیکن میری بات پر اگر ایک نے بھی عمل کر لیا، انشاءاللہ عز و جل کل جب وہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچے گا، قبر سے میدان محشر میں پہنچے گا، اور جب اللہ اسے عمل کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا، اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ ہاں ہماری مانت ملک کی سرزمین پر ایک مولانا آیا تھا، اس نے ہمیں سمجھایا تھا، ہم اس کی بات کو مانے تھے، آج اسی بات پر ماننے سے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت تمہیں اچھا لگے گا، لیکن اس وقت اچھا نہیں لگ رہا ہوں گا، لیکن اچھا لگوں نہ لگوں، لیکن جو بات ہے وہ کہہ کر جانے پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میرا رب تو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ حضرات محترم، چرچا یعنی نعمتوں کا چرچا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ حضرات یہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، حضرات محترم یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات جب بارات جائے قرآن پڑھتے ہوئے جاؤ، حضرات محترم اس سے پہلے قرآن پڑھو، لڑکا دولہا بنے وہاں پر بے حیائی نہ ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نبی کی نعتیں ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہم نے دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہوں گا لوگوں، یہ دین بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے، یہ مذہب اسلام بڑی مشقتوں سے ہم تک آیا ہے، اس اسلام کو پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اس مذہب کو پہنچانے کے لیے بڑی
बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। ऐ लोगों कद्र करो मजहब इस्लाम की, ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। हज़रात मोहतरम नबी की अब सुन्नत अदा करने का वक्त आए तो बेहयाई से बचो, बेपर्दगी से बचो, गलत कामों से बचो, शैतान के कामों से बचो, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जनाब कारी सखावत हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मैं अर्ज करना चाहूँगा मेरे भाइयों, बड़ी मेहनतों से मजहब इस्लाम हम तक पहुँचा है, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर कुरान हम तक पहुँचा है। आओ मैं तुम्हें बताता चलूँ कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया है। आओ बता दूँ कितनी मेहनतों से मजहब इस्लाम हम तक पहुँचा है। इस मजहब इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए मेरे इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में अपने 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर को कुर्बान कर दिया। इस इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए मेरे इमाम ने अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को कुर्बान कर दिया। इस मजहब को हम तक पहुंचाने के लिए लोगों, इस दीन को बड़ी मेहनतों से दीन हम तक आया है, पला पलाया दीन हमको मिल गया, हमें इसकी कद्र नहीं है। उनसे पूछो, मेरे मुस्तफा के खानदान वालों से पूछो जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर कर इस मजहब को हम तक पहुंचाया है, कितनी मेहनतों से मजहब इस्लाम हम तक आया। आओ तुम्हें बताता चलूं, करबला के तपते हुए सहरा में मेरे इमाम ने अपने हज़रात मोहतरम 72 जानिसारों की कुर्बानियां दी है इस मजहब को हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे इमाम ने अपनी जान को कुर्बान किया है इस मजहब इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। आओ देखो कितनी कुर्बानियां दी है। हज़रात मोहतरम याद करो मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन, देखिए तो सही कितनी मेहनतों से मजहब इस्लाम हम तक आया है। आज हम अच्छे अच्छे हज़रात मोहतरम एयर कंडीशन कमरों में रहकर अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। हज़रात मोहतरम अच्छे से अच्छा खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खाने के बाद, अच्छे से अच्छा लिबास पहनने के बाद रब तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते। नमाजों की पाबंदी नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते। लोगों मैं तुम्हें बता दूं कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया है, कितनी मशक्कतों से हज़रात मोहतरम ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। याद करो मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने मजहब इस्लाम की तबलीग की थी, मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, अल्लाह अकबर, उस वक्त मक्के के लोगों ने मेरे मुस्तफा का आबो ताना बंद कर दिया था। याद करो वो शाब अबी तालिब, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शाब अबी तालिब एक जगह है, मेरे मुस्तफा उस जगह पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मेरे मुस्तफा ने गुजारे हैं शाब अबी तालिब के अंदर। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनना मुसलमानों, कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया, कितनी मशक्कतों से मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। शाब अबी तालिब के अंदर मेरे मुस्तफा है। हज़रात मोहतरम 3 साल मक्के वालों ने आबो ताना बंद कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस सहाबा जो थे, हज़रात मोहतरम उनके पास खाने का सामान खत्म हुआ है, नबी की बारगाह में हाजिर हुए हैं, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, खाने का साजो सामान खत्म हो गया, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे भूख की शिद्दत से परेशान है, आका कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शरीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा, हमारी तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, खदीजा कुछ पैसे हैं, आपने कुछ पैसे लिए और सहाबा को दिए, फरमाया जाओ मक्के की मंडी में चले जाओ। मक्के की मंडी में जाने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं सहाबा से, जाओ मक्के की मंडी से सौदा खरीद कर लेकर आओ, खाने पीने का सामान खरीद कर लेकर आना। लोग अब जरा गौर से सुनना, सहाबा पहुंचे हैं मक्के की मंडी में, देखो कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया है। 3 साल मेरे मुस्तफा ने बगैर खाना पिए हज़रात मोहतरम शाब अबी तालिब के अंदर गुजारे हैं। मक्के वालों ने आबोदाना बंद कर दिया। सहाबा पहुंचे हैं मक्के की सरजमीन पर, मक्के की मंडी के अंदर पहुंचे, दुकानदारों पर पहुंचे, किसी दुकानदार ने कोई सामान न दिया, वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही वापस हुए हैं, अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम वापस होने के बाद मेरे नबी की बारगाह में आकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह कोई सामान न मिला, किसी दुकानदार ने कोई सौदा ना दिया है, सबकी आंखों में आंसू है। मेरे नबी अपने सहाबा के चेहरे पर नजर डालते, मुस्तफा फरमाते सहाबा बताओ क्या चाहते हो। जब इतना सुना था अल्लाह अकबर, सहाबा की
کی صحابہ کا جواب سننا. آج جو صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا, جو صحابہ کے اوپر بھونکتے ہیں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں ارے تم صحابہ کے اوپر انگلیاں بعد میں اٹھانا, پہلے صحابہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے, صرف 1 سال نہیں بلکہ 1 ہی مہینہ بھوک کر رہ کر دکھا دو. بھوک سے حضرات محترم 1 دن 2 دن تم بھوکا نہیں رہ سکتے اسلام کے لیے, لیکن صحابہ 3 سال حضرات محترم میرے نبی کے ساتھ بھوکے رہے. یا رسول اللہ بھوک تو برداشت کر لیں گے لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مذہب اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا جاؤ اگر یہی تمہاری مرضی ہے. اللہ اکبر حضرات محترم ادھر دیکھیے حضرات, خواتین اسلام کا بھی کیا معاملہ تھا. جب بچے روتے تھے نا اور بچے رو کر کہتے تھے ماں بھوک لگ رہی ہے تو وہ عورتیں بھی کیا کہا, عورتیں بھی اللہ اکبر کہا کرتی تھی بیٹا ذرا ہلکی آواز سے رو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے کانوں میں تیری آواز پہنچ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر وہ خواتین تھیں حضرات بچوں سے کہا تھا کہتی تھی بچوں آہستہ رہو. اللہ اکبر قربان جائیے 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. شاب ابی طالب کے اندر میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں اپنی شریک حیات ہماری تمہاری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. دیکھا آپ کی بیٹی نظر نہیں آئی ہے, آپ نے کہا اے میری شریک حیات بیٹیاں کہاں ہیں. اللہ اکبر نبی کی بیوی نے کہا تھا, اللہ اکبر ہماری تمہاری ماں نے کہا تھا اے میرے شوہر سرتاج اے مصطفیٰ جان رحمت ہماری تو بیٹیاں جو ہیں ان کی بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی کہیں مصطفیٰ کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اتنا سنا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی اے زینب آؤ میرے قریب آ جاؤ, فاطمہ میرے قریب آ جاؤ, فاطمہ میرے قریب آ جاؤ, رقیہ میرے قریب آ جاؤ. اللہ اکبر چاروں بیٹیوں کو میرے نبی نے آواز لگائی ہے, چاروں بیٹیوں کو لے کر میرے مصطفیٰ پہنچے ایک درخت کے پاس. میرے نبی نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا, پکڑنے کے بعد اس کو ہلایا, ہلانے کے بعد جو پتے جھڑے تھے میرے نبی نے ان پتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت سے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا بیٹی لو اسے اپنے دوپٹے کے اندر لے لو, اپنے دامن میں رکھ لو. میرے نبی نے سوکھے پتے اپنی بیٹی کے دامن میں رکھے تھے اور رکھنے کے بعد کہا تھا بیٹی لو یہ پتے لے کر چلی جاؤ, صفوف بنانا اور صفوف بنانے کے بعد پانی کے ساتھ پی لینا. اے بیٹی بھوک تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کو روکا نہیں جا سکتا ہے, برداشت کی جا سکتی ہے لیکن اسلام کی تبلیغ کو نہیں روکا جا سکتا. اے لوگوں کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. ادھر جیسے ہی میرے نبی نے اپنی بیٹی خاتون جنت کی حضرات محترم دوپٹے کے اندر پتے رکھے ہیں, آسمان پر فرشتے مچل گئے, رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے, اے پروردگار ارے تو نے اور امتوں کے لیے جنت سے کھانے اتارے ہیں لیکن یہ تو تیرا محبوب ہے, ان کے صدقے میں تو نے زمین کو بنایا, ان کے صدقے میں مکی کو بنایا, ان کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا, کائنات کے ذرے ذرے کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. اے پروردگار تیرا محبوب بھوکا ہے, تیرے محبوب کی بیٹیاں بھوکی ہے, تیرے محبوب کی بیٹیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. پروردگار حکم فرما تاکہ جنت سے کھانا لے کر پہنچ جائے. میرا پروردگار فرماتا ہے فرشتوں ذرا میرے محبوب کی عطا تو دیکھو. ادھر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کو سوکھے پتے دیے تھے اور دینے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا اور عرض کیا تھا پروردگار تو جانتا ہے میری بیٹیوں کے بھوک کی شدت کی وجہ سے چہرے اترے ہوئے ہیں, اگر اس بھوک کا کچھ صلہ دینا چاہتا ہے تو یہ صلہ دے دینا میدان محشر میں میری گنہگار امت کو جنت کا پروانہ. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا قاری سخاوت احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں بڑی محنتوں سے اسلام ہم تک آیا ہے. یار کبھی ایک دن بھوکا رہ کر تو دیکھو اسلام کے لیے. کبھی رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے, ہم 24 گھنٹے بھوکا کیا رہیں گے جی. مسلمان سے آج 15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا جاتا. حق بات ہے. پھر ہمیں قدر کیا ہو, ہمیں پتہ کیا ہو کہ مذہب اسلام کیا ہے.
لوگوں بڑی محنتوں سے مذہب اسلام ہم تک آیا ہے. جب اپنی قوم کے حالات دیکھتے ہیں نا، اس قوم مسلم کے حالات دیکھتے، ان کی شادیوں کے حضرات محترم حالات دیکھتے ہیں، جہاں بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے، جہاں حضرات محترم شریعت کی مکمل دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دل روتا ہے یار ہمارا. بڑا افسوس ہوتا ہے اس قوم مسلم کو دیکھنے کے بعد. اے لوگوں بڑی محنتوں سے ہم تک آئے، اسلام ہم تک آیا، قدر کرو اس کی. بڑی مشقتوں سے مذہب اسلام ہم تک پہنچا، قدر کرو اس کی. لوگوں آؤ اور تمہیں بتا دوں کتنی محنتوں سے ہم تک قرآن آیا ہے، کتنی محنتوں سے مذہب اسلام ہم تک آیا ہے. آج ہم نماز نہیں پڑھتے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار لگتی ہے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کو تکنے میں وقت گزار دیتا ہے. اللہ اکبر. ادھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر حضرات محترم موبائل کی اسکرین پر اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے. ادھر راتوں کو 1 بجے تک نوجوان موبائل میں لگا رہتا، لیکن باپ کی یہ ہمت نہیں کہ کہہ دے نہیں ہے. واہ جی، حق بات ہے. اور جب وہی بیٹا باپ کو جب آنکھیں دکھاتا نا، پھر کہتا ہے امام صاحب بڑا پریشان کر رہا ہے. کاش تو اس وقت بیٹے کو اپنے قبضے میں رکھتا اور کہتا کہ تو رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل چلانے کی ضرورت نہیں. میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہمارے اسٹاف کے اندر، ہمارے بڑا اچھا نظام لے کر چلتے ہیں. ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کا بھی ہم نے حالت دیکھی، بچے جوان ہو چکے ہیں، لیکن مغرب کی جہاں نماز ہوئی، مغرب کی نماز سے پہلے بچے اپنے موبائلوں کو، اپنے بچوں کے موبائلوں کو جمع کر لیتے ہیں. واہ بے شک بے شک. پوری رات بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں جا سکتا. صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر موبائل دیتے ہیں. واہ واہ واہ. ایسا ہونا چاہیے، تب بچے تمہارے کنٹرول میں رہیں گے. لیکن جو بچہ 2 بجے تک موبائل چلائے، 2 بجے تک موبائل کی اسکرین پر بے حیا عورتوں کو دیکھے، جو 2 بجے تک بے حیا حضرات محترم مردوں کو دیکھے، اور پھر وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، 8 بجے تک مرے ہوئے کتے کی طرح سوتا رہے، تو مجھے بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی گھروں کے اندر؟ مجھے بتاؤ پھر کہاں سے برکتیں ہمارے اندر آئیں گی؟ کہاں سے ہمیں عزتیں ملیں گی؟ کہاں سے ہمیں رفعتیں ملیں گی؟ کہاں سے ہمارے حضرات محترم ہمیں عزت و وقار ملے گا؟ کہتے ہو یار عزت نہیں آج، فلاں چوراہے پر مسلمانوں کو مارا جا رہا. آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہو چکے. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جی بے شک. قرآن فرماتا ہے تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارے گناہ ہوتے ہیں. جی بے شک. گناہوں کی بنیاد پر پڑھو تو صحیح قرآن، لیکن آج ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہفتوں بھیا میرے بھائی ذرا سن لو یار تھوڑی دیر کی بات. جب پروگرام کرائیے تو سننے کے لیے کرا، سن لو، بعد میں کرتے رہنا یہ چائے پانی کا حساب. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میرے بھائی سن لو، اگر ایک نے بھی عمل کر لیا انشاءاللہ سے میں تو کہتا ہوں سب عمل کرنا. آج ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، اور کوئی پڑھے ہوئے بھی ہیں نا تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ کسی کے تیجے میں قرآن پڑھیں گے. قاری صاحب جی ہوتا نا، تیجے میں قرآن پڑھیں گے، کسی کے انتظار کرتے ہیں کوئی مرے گا تب قرآن پڑھیں گے. یار ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے حافظ غلام حسین صاحب آپ کے پورب امام، وہ جو ہمارے شاعر صاحب سے، ہمارے تمام علماء کرام سے پوچھو، مدرسے کے اندر مغرب بعد پڑھنے بیٹھتا بچہ، رات کے 11 بجے تک پڑھتا ہے. ایک صفحے کو رٹا لگاتا 11 بجے تک، صبح کو اٹھتا پھر 3 بجے سے اٹھنے کے بعد پھر رٹا لگاتا 1 بجے تک دن کے. اور اتنا رٹا لگانے کے بعد اگر 6 مہینے قرآن نہ پڑھے تو پوچھو کیسی حالت ہو جاتی ہے. کیا حال ہو جاتا ہے؟ پڑھا نہیں جاتا. لیکن یار جہاں جس سے صحیح طریقے سے دیکھنا نہیں، دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا جائے، اور وہ 6 مہینے قرآن دیکھنے میں لگا دے، کسی کے انتظار کرے کہ کوئی مرے گا تب اس کے تیجے میں قرآن پڑھیں گے، تو مجھے بتاؤ وہ تیجے میں پڑھے گا کیا؟ سوچنے والی بات ہے یار. وہ پڑھے گا یار جو کھول کر قرآن نہیں دیکھتا تو پڑھے گا کیا؟ لوگوں قرآن پڑھا کرو. قرآن تم جب جتنا زیادہ پڑھو گے، قرآن سے جتنی زیادہ محبت کرو گے، قرآن تم سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. اور قرآن سے تم دور ہو جاؤ گے، قرآن تم سے دور ہو جائے گا. اور آج دور ہے یار، جب تم دور ہو تو قرآن بھی دور ہے. قرآن سے محبت کرو، انشاءاللہ اسی قرآن کی برکت سے یہی قرآن تمہیں انشاءاللہ جنت میں لے کر. بے شک بے شک. مگر آج
ہم جنت کی تمنا رکھتے ہیں. کتنا بڑا چور کیوں نہ ہو چاہتا جنت مل جائے, کتنا بڑا مکار کیوں نہ ہو چاہتا یہی جنت مل جائے, کتنا بڑا ڈکیت کیوں نہ ہو چاہتا یہی جنت مل جائے, کتنا بڑا حضرات محترم گنہگار کیوں نہ ہو وہ چاہتا یہی جنت مل جائے. میں کہتا ہوں جنت ایسے ملے گی چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کو تکو کہ جنت مل جائے گی. جنت ایسے مل جائے گی کہ تم موبائل کی اسکرین پر 2-2 بجے تک حضرات محترم بے حیا عورتوں کو بے حیا مردوں کو دیکھو جنت مل جائے گی. کسی کا حق مارو جنت مل جائے گی. کتنی بڑا حضرات محترم حق مارنے والا پھر کہتا مجھے جنت مل جائے. ہفتے میں پہنچتا جمعے کے دن جانے کے بعد جنت مانگتا بہت بڑی والی جنت. اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. یار جنت اتنی آسان رکھی ہے. اگر جنت اتنی آسان ہوتی حضرت بلال حبشی حضرات محترم کوڑے نہ کھاتے. جنت اتنی آسان ہوتی میرے امام عالی مقام اپنی جان قربان نہ کرتے. جنت اتنی آسان ہوتی حضرت زنیرہ اپنی آنکھیں نہ دیتی. اے لوگوں آج تم گنہگار ہونے کے بعد چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی مذمت کرنے کے بعد اگر سوچتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے, جنت ایسے نہیں ملے گی. حضرات جھوٹ بولنے سے, غیبتیں کرنے سے, چغلخوریاں کرنے سے, کسی کا حق مارنے سے, کسی کو پریشان کرنے سے, بے حیائی کو اپنانے سے جنت نہیں مل سکتی. ہاں ہاں اگر تم جنت چاہتے ہو, جنت کی تمنا رکھتے ہو, جنت کے طالب ہو تو یہ سخاوت حسین رضوی تم کو بتاتا جنت کہاں ملے گی. ہاں ہاں اگر تم جنت چاہتے ہو محبت کو دل میں بسا کر نمازوں کی پابندی کرو جنت تمہاری ہو جائے گی. عاشق مصطفیٰ بن کر اے لوگوں رکوع کرو جنت تمہاری ہو جائے گی. عاشق مصطفیٰ بن کر نمازوں کی پابندی کرو جنت تمہاری ہو جائے گی. مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا کر قرآن کی تلاوت کرو جنت تمہاری ہو جائے گی. محبت کو دل میں بسا لو جنت تمہاری ہو جائے گی. تم عاشق مصطفیٰ بن جاؤ جنت تمہاری ہو جائے گی. تم نبی کے ہو جاؤ جنت تمہاری ہو جائے گی. اور ایک جنت ہی نہیں زمین تمہاری ہوگی, سما تمہارا ہوگا, مکی تمہاری ہوگی, مکہ تمہارا ہوگا, شجر تمہارا ہوگا, تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کا لوہ قلب. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور تاج و شریعہ حضرت مولانا قاری سخاوت احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہو عمل کرو گے, نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھو. آج ہم یار قرآن سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھا کرو. کسی کے مرنے کا انتظار, مطلب میں منع نہیں کرتا کہ تیجے میں قرآن پڑھو. کبھی کوئی کہے کہ یار مولانا آج تیجے منع کر رہے تھے, تیجے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا. لیکن میں کہتا ہوں صرف تیجے میں ہی نہیں, قرآن تو روز پڑھنے کی کتاب ہے. بے شک بے شک, قرآن روز پڑھو. اور اگر پڑھنا نہیں جانتے, گھروں کے اندر جو بہو بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں ان سے کہو تم بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بعد میں ہو, پہلے قرآن پڑھو. واہ واہ واہ, بات پر عمل کر دیکھنا. تم ایک صفحہ پڑھنا شروع کرو, ایک رکوع 2-3 دن تک پڑھو گے نا انشاءاللہ, پھر آگے کو تمہارا دل کرے گا, یعنی قرآن تم سے محبت کرے گا تو تمہارا دل کرے گا یار اب ایک پاؤ پارا پڑھو. اور جب تم ایک ہفتہ پاؤ پارا پڑھو گے اس کے بعد تمہارا پھر دل کرے گا یار لاؤ آدھا پارا پڑھو. بے شک بے شک. یار میرا آزمودہ میں خود بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. اور پوچھو ان علماء سے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل کتنا کرتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, ہے نا. تو آپ قرآن سے محبت کرو. لیکن افسوس آج ہماری قوم قرآن سے بہت دور ہے. میرے بھائیوں اگر گھر کے اندر بچے ہیں, قرآن ان سے کہو قرآن پڑھو, ناشتہ بعد میں ہوگا, کام بعد میں ہوگا. تم بھی صبح کو اٹھو, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو اٹھاؤ, اپنے نوجوان لڑکوں کو اٹھاؤ, لے کر آؤ مسجد میں. ساتھ آنے کے بعد قرآن یہاں پر نماز فجر ادا کرو. اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد بچوں سے کہو پہلے قرآن پڑھو, اس کے بعد دنیا کا کام ہوگا. حضرات خود بھی قرآن پڑھو, بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. اور سنو دیکھو فائدہ کتنا قرآن پڑھنے کا. یار ایک حرف ادا جو ادا کرتا ہے, یعنی کسی نے کہا الف کتنی نیکیاں ملیں گی 10, لام 20 ہو گئی, میم 30 ہو گئی. یار 3 حرف پڑھے الف لام میم, 30 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. اور اگر کوئی ایک رکوع پڑھے گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی. سوچنے والی بات ہے. ایک رکوع پڑھے, ایک رکوع ایک پارہ کوئی پڑھے گا کتنی نیکیاں. میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم, آپ جو ہے حضرات زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بیٹھو بھیا، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر حاضر ہوں، میرے بعد آپ حضرات کو خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کا مکمل خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، صرف تیجے کے عادی مت بنو کہ تیجے میں قرآن پڑھیں گے۔ آج سے کوئی عادی اس طریقے کا تو خیال نہیں رکھے گا، میں منع نہیں کرتا تیجے میں قرآن مت پڑھنا، تیجے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، لیکن حضرات محترم قرآن روز پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھو تو قرآن پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو تب قرآن پڑھو، عصر کی نماز پڑھو تب قرآن پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو تب قرآن پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو تب قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو تو صحیح، پھر دیکھنا زندگی کتنی خوشگوار گزرتی ہے۔ تم قرآن پڑھو تو صحیح، پھر دیکھنا حضرات محترم تمہیں کامیابی کیسے ملتی ہے۔ تم قرآن پڑھو تو صحیح۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، میں بتا رہا تھا مذہب اسلام بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے، قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دیکھیے، قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا، اسی قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھیں دی ہیں، اسی قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال حبشی نے کوڑے کھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلتا ہوں قرآن کتنی محنتوں سے ہم تک آیا ہے، قرآن کتنی مشقتوں سے ہم تک آیا ہے۔ یہ بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دیکھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رب کا پیغام ہے، آپ کو قرآن سنانے کے لیے جانا ہے۔ دیکھیے قرآن کتنی محنتوں سے ہم تک آیا، صرف یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈالنا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا حضرات محترم حضرت جبریل نے کہ اے آقا تمہیں جو ہے قرآن سنانے کے لیے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبریل کہاں کا پیغام ملا ہے، کہاں کے لیے جانا ہے قرآن سنانے کے لیے؟ حضرات محترم حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، طائف والوں کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں گھر سے، اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت سے فرمایا ہے اے بیٹی میں آج قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہوں، طائف والوں کو قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نکلے ہیں قرآن سنانے کے لیے۔ حضرات دنیا کا سب سے بڑا حافظ قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاری قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مفتی قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا حافظ کیوں نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا حافظ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا قاری نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا حضرات محترم عالم ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ چلے ہیں قرآن سنانے کے لیے۔ پوچھو علماء کرام سے، مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب بھی جاتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، حافظ غلام حسین صاحب بھی جاتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، آپ کے امام صاحب حافظ ارمان صاحب بھی قرآن سناتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں جب قرآن سنانے کے لیے جاتے ہیں گلوں میں ہار بھی ڈالے جاتے ہیں، مصافحہ بھی کیا جاتا ہے، حضرات محترم شربت کے پیالے بھی پیش کیے جاتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ قرآن سنانے طائف کے بازار میں پہنچے، طائف کی گلیوں میں پہنچے، طائف والوں کو میرے مصطفیٰ نے جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد میرے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ میرے نبی قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا پاگل آ گیا، کسی نے کہا دیوانہ آ گیا، کسی نے کہا پاگل آ گیا۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، لوگ میرے مصطفیٰ کو پاگل کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، لوگ میرے مصطفیٰ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور اتنے پر ہی بس نہیں کیا، کسی نے کہا پتھر مارو، میرے مصطفیٰ کے پتھر مارے گئے۔ حضرات محترم اتنے پتھر کہ مصطفیٰ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کے جسم سے حضرات محترم خون مقدس نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے، اے لوگوں کتنی مشقتوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، لوگوں مذہب اسلام کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے چلے جا
جا رہے ہیں. حضرات آخرکار میرے مصطفیٰ کے گھٹنے میں پتھر لگتا ہے, میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں. طائف والے آئے, میرے نبی کی حضرات محترم بازو پکڑے, پکڑنے کے بعد اٹھایا, نشانہ بنا کر پتھر مارا. ایک پتھر میرے نبی کی پیشانی میں لگا. جیسے ہی پیشانی میں پتھر لگتا ہے, مصطفیٰ کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور میرے نبی کا خون مقدس وہ جسم پر بہتا ہوا میرے نبی کی نالین میں آ گیا. مصطفیٰ کی ذات محترم جوتیاں شریف خون سے بھر جاتی ہے. پورا دن میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے رہے, لوگ پتھر برساتے رہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں, کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے. میرے مصطفیٰ شام ہوتی ہے, میرے مصطفیٰ ذات محترم گھر کی طرف کو روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی گھر آئے ہیں, خاتون جنت کی نظر پڑی اپنے والد گرامی پر. حضرات محترم خاتون جنت حسن و حسین کی والدہ دوڑ کر اپنے والد گرامی کے سینے سے چمٹ جاتی ہے. جیسے ہی سینے سے چمٹی, ہاتھ پر حضرات محترم نبی کا خون مقدس لگا. چیخ نکلی خاتون جنت کی, عرض کرتی ہے ابا جان یہ خون کیسا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی تیرا باپ طائف والوں کو قرآن سنانے گیا تھا, ان طائف والوں نے قرآن سنانے کا نذرانہ یہ دیا ہے کہ اے بیٹی تیرے باپ پر اتنے پتھر برسائے ہیں, اتنے پتھر برسائے ہیں کہ ان کا جسم تیرے باپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. اللہ کو پر اتنا سننا تھا. خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو ہے, میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. خاتون جنت عرض کرتی ہے اے ابا حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ میرے نبی فرماتے بیٹی ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں. کیا ہماری کتاب سچی نہیں ہے؟ کہاں ہمارا قرآن بھی سچا ہے. کہاں ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کہاں بیٹی ہمارا رب بھی سچا ہے. میرے نبی فرماتے بیٹی کیوں پوچھ رہی ہے؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے اے ابا حضور میں رب کی بارگاہ میں شکایت عرض کرنا چاہتی ہوں. اے پروردگار جب تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, تو پھر جب میرا باپ قرآن سناتا ہے میرے باپ پر پتھر کیوں برسائے جاتے ہیں؟ جب میرا باپ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے اس کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں؟ جب میرا باپ خانہ کعبہ میں تیری عبادت کرتا ہے اس کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ جیسے ہی خاتون جنت نے رو کر اتنا عرض کیا تھا, میرے نبی فرماتے بیٹی صبر کر صبر کر, آج تیرا باپ رب سے سودا کر آیا ہے. کہا کیسا سودا؟ حضرات محترم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بیٹی کل میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, میری گناہگار امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی, گناہوں کی بنیاد پر گزرا نہ جا رہا ہوگا. اس وقت میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا پروردگار, میرے پروردگار طائف کے بازار میں قرآن سنانے کا اگر نذرانہ دینا چاہتا ہے تو یہ نذرانہ دے دے, میری گناہگار امت کو پل صراط پار کرا کر جنت کا پروانہ عطا فرما. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات مذہب اسلام بڑی محنتوں سے ہم تک آیا, قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا. قدر کرو حضرات, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو. قرآن سے جتنی محبت آپ کرو گے قرآن اس سے زیادہ محبت تم سے کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بولنے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں پروردگار اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف فرمائے. اس پر مجھے آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبھی حضرات بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد.